बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुज़रा होगा। ये दुआ है हमारी कि इंशाल्लाह आगे वाले भी एक दो जो रोज़े बच के हैं सबके बहुत अच्छे गुज़र जाएं और आप ईद भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। हमेशा की तरह आज भी बहुत ही खूबसूरत मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अपने मौजू पर भी हम बात करेंगे, सेगमेंट्स भी खूबसूरत से अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और हमेशा की तरह गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप हमारा साथ देते रहिए प्रोग्राम के आखिर तक और पैगामात भी भेजें हमारे लिए। हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे आपकी तस्वीर को भी, आपके पैगामात को भी और आपकी वीडियोस को भी। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं आए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो दूसरों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। वैसे तो तवज्जो हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। जब हम तवज्जो की बात करते हैं तो हर इंसान ही ये चाहता है कि उस पर तवज्जो दी जाए और उसका एहतराम किया जाए, उससे मोहब्बत की जाए। लेकिन एतदाल बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी हद तक, एक हद तक जब दूसरे की तवज्जो का मरकज़ बना जाता है तो वो तो ठीक बात है, लेकिन जब हद से कोई चीज़ तजावज़ कर जाती है तो वो और मानी देती है। फिर इसी तरह जब हम बात करते हैं, तवज्जो की बात करते हैं, तो दूसरों की नज़रों में आना या अपने आप को बहुत ज़्यादा जल्ब तवज्जो इंसान करना चाहता है, जो दूसरे की तवज्जो का मरकज़ बनना चाहता है, तो जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो फिर उसका मानी मुस्बत भी बहुत कम होता है। यूँ कहना चाहिए कि मनफी हो जाता है ज़्यादातर। और ज़्यादातर आजकल के दौर की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई फेमस होना चाहता है। तो जब फेमस होने की बात करते हैं, दूसरों की तवज्जो हासिल करने की बात की जाती है, तो हम एक बच्चे को देखते हैं कि बच्चा बचपन में रोता है और बाज़ औक़ात जानबूझ के रोता है और बाज़ औक़ात अपने बहन भाई से लड़ाई करता है, उसको मारता है और उसके साथ साथ चीख भी मारता है कभी कभार। वो किस लिए? माँ बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा करता है। लेकिन बड़ों की भी हम बात जब करें तो बड़े भी कोई इस मामले में बच्चों से कम नहीं हैं, क्योंकि जैसे बच्चों को माँ बाप की तवज्जो चाहिए होती है और वो उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी करते हैं। बहुत दफ़ा माँ बाप, बहुत ज़्यादा अजियत माँ बाप को हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद वो काम वो करते हैं जिससे वो अपने माँ बाप की तवज्जो का मरकज़ बन सके। तो इसी तरह बड़े अफराद भी आजकल जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादातर, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, किसी भी थ्रू वो अपने ज़्यादा कोई जो है वो अपने बड़े घर की नुमाइश करता हुआ दिखाई देता है, कोई अपने लिबास की नुमाइश करता हुआ दिखाई देता है, तो कोई अपनी बड़ी गाड़ी की नुमाइश करता हुआ दिखाई देता है। तो इसको भी हम जल्ब तवज्जो का ही नाम देते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से दूसरों की तवज्जो हासिल करना ही है। और जो लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बनना चाहते हैं, और यूँ कहें कि मनफी भी बहुत लोग सोशल मीडिया से इस्तेफ़ादा करते हैं। जब सोशल मीडिया की बात आती है तो ज़्यादातर यही कहते हैं सब के ठीक नहीं है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ ख़राबी पैदा हो गई, या यूँ हो गया, या यूँ नहीं होना चाहिए था। सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम उससे बहुत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से करता है। आज हम इस मौजू पे हमेशा की तरह तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर हम मज़ीद बात करेंगे।
नाज़रीन, आपकी तस्वीर शामिल करने का टाइम हुआ है और इस सेगमेंट में हमेशा ही आपकी तस्वीर शामिल की जाती है। खूबसूरत सी तस्वीर जो हमेशा ही आप हमारे लिए भेजते हैं। आज की तस्वीर भी हम शामिल करते चलें। आज हमने कोशिश की है और दिनों की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा तस्वीर को हम शामिल कर सकें, क्योंकि अक्सर हमारे नाज़रीन का ये गिला रहता है कि हम उनकी तस्वीर शामिल नहीं कर रहे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि और दिनों की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा तस्वीर को हम शामिल कर सकें। तो चलेंगे पहली तस्वीर की जानिब, देखेंगे किसने और कहाँ से हमारे लिए इरसाल की है। नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत सी एक क्यूट सी बेबी की तस्वीर है। सईदा बिंतुल हुदा ने पाकिस्तान से ये तस्वीर हमारे लिए भेजी है। अब ये ख़ुद बिंतुल हुदा है या भेजने वाली बिंतुल हुदा है, बहरहाल बहुत ही क्यूट बच्ची की तस्वीर है और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बिंतुल हुदा कि आपने इतनी खूबसूरत सी तस्वीर हमारे साथ शेयर की। ऐसे ही अपनी मोहब्बत बरकरार रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीर हमारे साथ शेयर कीजिए। अगली तस्वीर की जानिब चलेंगे और देखेंगे कि किसने और कहाँ से भेजी है। अली कासिम साहब ने ये तस्वीर पाकिस्तान से हमारे लिए भेजी है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, मस्जिद है, ये आई थिंक मस्जिद ही है। मस्जिद की तस्वीर उन्होंने भेजी है। इसमें तीन चीज़ें यूँ कहें कि एक कंप्लीट इसको सीनरी, कंप्लीट तस्वीर, खूबसूरती जिसको हम खूबसूरत तस्वीर कह सकते हैं, उनमें से ये एक है जिसमें सब्ज़ा भी है, दरख्त हैं और उसके साथ मस्जिद, और उसके उस साइड पे आप देखें पानी है और रेगिस्तान है। यानी ये तमाम चीज़ें एक जगह इकट्ठी मिलने को बहुत कम मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली कासिम साहब इतनी खूबसूरत तस्वीर हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगली जो तस्वीर है ये भी अली कासिम साहब ने ही हमारे लिए भेजी हो और ये तो वाओ सो ब्यूटीफुल, कितना मज़े का ये व्यू है, देख के ही बंदा फ्रेश हो जाता है। जब सब्ज़ा देखता है इंसान तो उसकी तबीयत सेट हो जाती है। खूबसूरत सा पुल है जिसके नीचे एक झील है, पानी है, सब्ज़ा है, आसमान है और आसमान पे छाए हुए बादल जो हैं वो इस मंज़र को चार चांद लगाने में पूरा पूरा अपना वो क्या कहते हैं कि अपना हक अदा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत तस्वीर हमारे लिए भेजने का। अगली तस्वीर बिजन कशकाई साहब ने तेहरान से हमारे लिए भेजी। अच्छा, ये तस्वीर ईरानी एक डिश है, कोरमा सब्ज़ी, ये उसकी तस्वीर हमारे साथ ईरान से ही भेजी। ईरानी डिश की तस्वीर ही, एक ईरानी खाना है जो ईरान में बहुत ज़्यादा मारूफ़ है और बहुत पसंद किया जाता है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। अगली तस्वीर की जानिब चलें और देखें। ये अफ्तारी पैक करके रखी हुई है, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है ये भी बिजन साहब ने ही हमारे लिए भेजी है। बिजन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत सी तस्वीर आपने हमारे साथ शेयर की। ऐसे ही हमारा साथ आगे भी देते रहिए। ये था हमारा तस्वीर का सेगमेंट और एक सेगमेंट अभी छोटा सा शामिल करेंगे, फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं मस्जिद अल हुसैन इसका नाम है। मस्जिद अल हुसैन कायरा मिस्र की एक कदीमी मस्जिद है जो 1154 हिजरी में तामीर हुई और बाद में 1863 हिजरी में इसे रीन्यू किया गया। इस मस्जिद की एक ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद में कदीम तरीन कुरान मजीद का नुस्खा ख़ती मौजूद है जो पूरी दुनिया से आने वाले सियाहों को अपनी तरफ खींचता है और मशहूर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक इस मस्जिद में रखा गया था। इस मस्जिद का शुमार इन मसाजिद में होता है जिनमें गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है। इस मस्जिद को नमाज के अलावा मुख्तलिफ मजहबी मरासम प्रोग्राम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की अज़ादारी भी शामिल है। ताहम कुछ सालों से 9 और 10 मुहर्रम को इस मस्जिद को बंद किया जाता है ताकि लोगों की भीड़ की वजह से भगदड़ और नाअमनी से बचा जा सके।
ناظرین ایک بار پھر سے پروگرام نسیم زندگی میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور ابھی ہمارے مہمان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ اسلامی اسکالر نعیم الحسن صاحب چیئرمین الحجت فاؤنڈیشن کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام نسیم زندگی میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، پروگرام نسیم زندگی میں آپ کو بہت بہت کہیں گے خوش آمدید، اور ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ بڑی نوازش آپ کی بھی بڑی نوازش کہ آپ نے اس حقیر کو یاد رکھا۔ بہت شکریہ۔ اچھا مولانا صاحب، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جلب توجہ، یعنی دوسروں کی توجہ حاصل کرنا، دوسروں کی توجہ کا مرکز بننا، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کس حد تک درست ہے دوسروں کی توجہ حاصل کرنا، اور کس حد سے جب تجاوز کر جائے انسان تو وہ درست نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی میں اس کو کہتے ہیں جلب توجہ، جی، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں دکھاوا۔ تو اس دکھاوے کے سلسلے میں آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر، تو آج اسی دکھاوے کے اوپر ہی پوری دنیا جو ہے وہ مر مٹ رہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور ساری دنیا کی ٹینشن ہی اسی دکھاوے کے اوپر ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ اس دکھاوے کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کام، وہ عمل خیر جو تم دنیا کو دکھاوے کے لیے کرو گے، روز محشر اس کا ہمارے پاس پھر کوئی ذمہ نہیں ہے، اور وہ چیز پھر ہم انہی کے حوالے کر دیں گے جن کے خاطر تم نے انجام دی تھی۔ تو اللہ بالکل کہہ رہا ہے کہ یہ جو دکھاوا ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں شو بازی، تو اس کی شدید مذمت کر رہا ہے قرآن، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دکھاوا جو ہے وہ جن کے لیے تم نے کیا ہے، بس اجر و ثواب بھی تم انہی سے لینا، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور ان الدنیا لہو و لعب والآخرۃ خیر وابقیٰ، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے، دکھاوا ہے، یہ ایک سراب ہے، مثلا دور سے اچھا لگتا ہے لیکن نزدیک جب جاتے ہیں تو یہ صرف سراب ہے۔ دکھاوا آج پوری دنیا جو ہے وہ اسی دکھاوے میں جو ہے وہ مر مٹی جا رہی ہے، اور بڑے مسائل اس دکھاوے کی وجہ سے۔ دیکھیے، دکھاوے دو قسم کے، ایک تو دکھاوا وہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کے اوپر یہ الزام ہے کہ صاحب یہ نماز نہیں پڑھتا، تو اب اس کو دکھا کر کے نماز پڑھنی ہے کہ تاکہ اس کا یہ الزام برطرف ہو جائے، ایک تو دکھاوا ہی ہے۔ اور ایک دکھاوا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اپنے گھر کے اندر یا اپنی گھر کی شادی کے اندر ایسی چیزیں مثلا دوں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، اور جو ہے وہ لوگ کہیں کہ ہاں واقعی یہ بڑا مالدار آدمی ہے، یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے انسان اس کو شو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دکھاوے کی جو بیماری ہے، شو بازی کی جو بیماری ہے، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ ایکچوئل یہ جو اگر آپ دیکھیں اس کو لحاظ روانی یا نفسیاتی، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کمپلیکس ہے انسان کے اندر، کہ مثال کے طور پہ فلاں شخص جو ہے وہ اتنے اچھے مقام پر ہے، اور تو میں اس کے سامنے اگر جا رہا ہوں تو اس طریقے سے جاؤں اور ایسے جاؤں اور ویسے جاؤں۔ تو یہ در حقیقت دکھاوا وہ انسان کرتا ہے جس میں مثلا ایک کمپلیکس احساس کمتری پایا جائے، بالکل اور احساس کمتری جہاں بھی پایا جائے گا وہاں انسان پوری دنیا بھی دکھاوے میں لے آئے گا تو وہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ دکھاوا جو ہے وہ انسان کے لیے اطمینان آور نہیں ہے، اور کبھی بھی دکھاوا کرتا کیوں ہے انسان؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دکھاوا کرتا کیوں ہے؟ وہ سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کو مطمئن کر دوں کہ ہاں بھائی میں بھی کچھ ہوں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آپ جتنا بھی دکھاوا کر لیں سامنے والے کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اطمینان فقط اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں جو وہ اطمینان ہے، اطمینان کو اگر ڈھونڈنا ہے تو اطمینان جو ہے دکھاوے میں نہیں ہے، اطمینان جو ہے وہ عمل خیر میں ہے۔ بالکل لوگ ظاہری طور سے کہتے ہیں اچھے کپڑے پہن لیں،
تو ہم اچھے لگیں گے. نہیں، آپ اچھے کپڑے نہ بھی پہنے ہوں، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو انشاءاللہ آپ اچھے ہوں گے اور سب میں اچھے ہوں گے. تو اب کیا ہے، ظاہراً دکھاوا تو یہ کہ کپڑے اچھے نہیں لیکن اخلاق اچھا ہے، شخصیت اچھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس دکھاوے سے انسان کی شخصیت میں کوئی بلندی پیدا نہیں ہوتی. بلندی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ بلندی انسان کے اخلاق کردار میں پیدا ہوتی ہے. انسان کبھی بھی دنیا کو مطمئن نہیں کر سکتا، نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا. اس کا ایک چھوٹا سا میں واقعہ جو ہے وہ سنا دوں آپ کو. جی بالکل. جناب حکیم کا کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، دیکھو سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، کبھی شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد بہت ساری سورہ لقمان کے اندر جو ہے وہ آیات ہیں اس سلسلے میں. تو ایک ان کا واقعہ میں نقل کرتا ہوں کہ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، تم ہمیشہ جو ہے وہ آخرت کی طرف رخ اور دنیا کی طرف پشت کر لینا. اور دیکھو دنیا کی مثال میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ دنیا کیسی ہے. تو آپ نے ایک گھوڑا لیا اور بیٹے کو ساتھ لیا. کہا بیٹا ایسا کرو کہ تم بیٹھو، میں بیٹھتا ہوں اور تم اس کو آگے لے کر کے چلو. لے کر کے بیٹا جو تھا تھوڑی دور ابھی لے کر کے باپ کو چلا تھا گھوڑے پہ بٹھال کر. تو اتنے میں ایک شخص وہاں سے آ رہا. اس نے کہا دیکھو یہ کیسا ظالم باپ ہے، بیٹے کو جو ہے وہ پیدل چلا رہا ہے خود ہاں. اور خود جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا. خیر یہ بات سنی. اس کے بعد کیا، اچھا ایسا کرو بیٹا تم گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، میں مہار اس کی سنبھالتا ہوں. آگے چلے، سامنے سے کچھ لوگ آئے، دیکھو کیسا ظالم بیٹا ہے، ارے باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے. کہنا اچھا بیٹا اب کام کرتے ہیں. دونوں اس گھوڑے پہ بیٹھ جاتے. دونوں باپ بیٹے جو تھے وہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے. تھوڑی دور بڑھے، لوگوں نے دیکھا، کہا دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں، ارے ایک گھوڑا ہے اور دو 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 بیٹھ آدمی گئے. سوار ہیں اس کے اوپر. کہنا اچھا بیٹا اب ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ کہ نہ تم بیٹھو نہ میں بیٹھوں، اب ہم دونوں اتر کر کے پیدل اس کو لے کر کے گھوڑے کو چلتے ہیں. اب یہ دونوں جو تھے باپ بیٹے پیدل لے کر کے جو ہے وہ گھوڑے کو لے کر کے چلے. تو سامنے سے کچھ لوگ آ رہے تھے، کہنے دیکھ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ گھوڑا خالی جا رہا ہے اور خود جو ہے وہ چل پیدل رہے. چل رہے ہیں. تو اس کے اوپر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ دنیا ہے، اس کو تم کسی حال میں بھی خوش نہیں کر مطمئن سکتے. نہیں کر سکتے. تو دکھاوا جو ہے وہ کسی حال میں بھی سامنے والے کو، اچھا انسان بھی اپنے طور سے جو ہے اس دکھاوے میں مطمئن نہیں ہوتا. وہ ایک جس کو تسنع ہے، بالکل ایسے ہی تسنع ہے، یعنی ایک جھوٹا معیار ہے، جھوٹا معیار ہے. تو آج آپ یقین کریں کہ یہ دکھاوے والا جو سسٹم ہے، اب آپ دیکھیں کیا ہے، مثلا شوہر کی آمدنی زیادہ نہیں ہے لیکن خاتون خانہ کہتی ہے نہیں یہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی چیز چاہیے. دیکھیں بھائی فلاں صاحب آئیں گے گھر کے اندر، دیکھیں گے ہمارے گھر میں رکھا کیا ہے، کیا مذاق اڑے گا، کیا یوں ہوگا، ایسا ہوگا ویسا. انسان کی فضیلت ان چیزوں سے نہیں بنتی، انسان کی فضیلت اس کے کردار سے بنتی ہے. بالکل ایسے جب بھی آپ کا کردار بلند ہوگا وہ آپ کو بلند کرے گا، چیزیں آپ کو بلند نہیں کر سکتی. آج دنیا کا سب سے بڑا رونا یہ کہ مادی چیزیں جو ہیں وہ اوپر آ گئی ہیں اور انسان جو ہے وہ نیچے چلا گیا. کیوں؟ اسی دکھاوے کے چکر میں کہ بس میں لوگوں کو دکھاؤں کہ مثلا میرے پاس یوں ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اور یقیناً جس کو کہتے ہیں یہ مثلا انسان دکھاوا کیوں کرتا ہے؟ طلب شہرت کے لیے، کہ مثلا یہ کام اگر میں ایسے کروں گا دکھاؤں گا تو مثلا مجھے شہرت ملے گی، عزت ملے گی. لیکن یہ انسان نہیں جانتا کہ شہرت عزت جو ہے وہ تو ذل من تشاء، عزت و ذلت جو ہے وہ اللہ کے یہاں سے انسان کو ملتی ہے. آج تو دکھاوا اتنی عروج پر ہے کہ آپ دیکھیں یہ مثلا آپ یہ موبائل کا دور ہے، آپ دیکھیں لوگوں کا بس نہیں چلتا
کہ وہ ہر اس جگہ کی سیلفی جو ہے وہ بنا کر کے کلپ میں ڈال دیں گے جہاں کی نہیں بنانی چاہیے. بالکل ایسا ہی تو ہے. یہ کیا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں نا کتنی حب نفس ہے یہ. مثلاً یعنی یہ یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث میں بھی یہ وارد ہوا ہے کہ انسان کی ذات میں بہت ساری جو ہیں وہ صفات رذیلہ ہیں، بری صفات ہیں. ان میں جو بدترین صفت ہے اور جو سب سے آخر میں انسان سے دور ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، دکھاوا اور شہرت. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جی اتنی ایسی بنیادی اور مرکزی نفس کی بیماری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے آزاد کر دے تو یہ بڑی بات ہے. بالکل. اور یقیناً ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے. پروردگار عالم جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اللہ کا ذکر جو انسانوں کو اطمینان بھی عطا کرتا ہے اور انسانوں کو بلندی بھی عطا کرتا ہے. اور دنیا جو ہے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، امام کا قول ہے کہ دنیا کو حقیر جانو، دنیا تمہیں بلند کر دے گی. دنیا کو تم بلند جانو گے، دنیا تمہیں پست کر دے گی. دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے یہ وہ سراب ہے جو تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. تو دکھاوے کے پیچھے بھاگنا ایسے ہی ہے جیسے شراب کے پیچھے بھاگنا. بالکل ایسے ہی ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوئے ہوں گے. ضرور ہم بھی بہت مستفید ہوئے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے بھی اپنے پروگرامات میں ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آج کے پروگرام کے لیے ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. خدا حافظ. خدا حافظ. ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. علامہ صاحب نے دکھاوے کے بارے میں کہا انہوں نے کہ کس طرح سے لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے جو اصل میں نہیں ہوتے وہ بھی کرتے ہیں. جیسے گھر کی ڈیکوریشن کے بارے میں بھی، گھر کی چیزوں کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ شوہر کی آمدنی اتنی نہیں ہے لیکن خاتون خانہ جو ہیں وہ دوسروں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس کم ہے یا ہمارے پاس یہ چیز اس سے کم ہے، تو وہ سارے کام بھی کرنے لگتے ہیں، جو وہ ساری چیزیں بھی خریدنے لگتی ہیں جو ان کو نہیں خریدنی چاہیے ہوتی، چاہے اس کے لیے ان کو قرض ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں یہاں پہ اور کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری خواتین یا مرد حضرات بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو توجہ نہ ملنے کی وجہ سے دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت سارے منفی راستے بھی اختیار کر لیتے ہیں. ان چیزوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور شوہر اور بیوی کو کس طرح سے ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ ان راستوں پہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر راستے پہ نہ چلے جائیں. یا اسی طرح بچوں پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ بچے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے ان کا اچھا فیوچر بنا سکتے ہیں اور ان کو اس دکھاوے جیسی بیماری سے نجات دلا سکتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ شامل کریں گے.
آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیوز کو ابھی ہم شامل کریں گے، جو خوبصورت سی ویڈیوز آپ بھیجتے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ آج کل تو کچھ ویڈیوز یوں کہنا چاہیے کہ زیادہ ہی خوبصورت ہو گئی، کیونکہ رمضان المبارک کی وجہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کھانا بنانے پہ توجہ دے رہے ہیں، زیادہ ڈیفرنٹ ڈشز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی ویڈیو کی جانب ہم چلیں گے، دیکھیں گے کہ اس میں کیا دکھانے کی کوشش کی ہے آپ نے۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی یہ، اس میں پارک بھی دکھایا گیا، دریا بھی دکھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت خوبصورت سا منظر تھا جو دیکھ کے ہم نے بھی بہت انجوائے کیا، اور اپنی بھیجی گئی ویڈیو دیکھ کر یقیناً آپ نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو بھیجنے کے لیے اتنی پیاری سی۔ اگلی ویڈیو کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے کس نے اور کہاں سے بھیجی ہے اور کیا دکھانے کی کوشش کی۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على یہ بھی بہت خوبصورت سی تصویر تھی، مسجد میں نماز جماعت ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد بھی بہت خوبصورت تھی، مسجد کی نقاشی بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں مت بھولیں، ضرور یاد رکھیں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، تو ہمیں بھی اگر آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو ہم آپ کے بہت بہت ممنون ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ ویڈیوز بھیجنے کے لیے، اور اگلی اگر کوئی ویڈیو ہے تو وہ بھی دکھائی جائے۔
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على یہ ویڈیو بھی بہت ہی خوبصورت تھی اور آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد کے اوپر گنبد لگا رہے تھے اور کس طرح سے کتنا بھاری تھا وہ اور کتنا خوبصورت تھا وہ گنبد جو انہوں نے رسوں سے کھینچ کے اوپر لے کے گئے. لیکن جب وہ اوپر لے کے اس کو جا رہے تھے تو بہت مشکل کام لگ رہا تھا کہ کیسے یہ اوپر جائے گا, لیکن جب وہ اوپر لگا دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مسجد کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا اور کتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ گنبد. ویڈیو بھیجنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسے ہی آگے بھی ہمارے لیے آپ ویڈیوز بھیجتے رہیں, ہم انشاءاللہ ضرور پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. یہ تھا ویڈیوز کا سیگمنٹ. اب ہم ایک چھوٹا سا سیگمنٹ شامل کریں گے پروگرام میں, واپس آئیں گے اور پھر مزید بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائڈ پلٹ لیں گے اور دوسری سائڈ پہ مسالہ لگا لیں گے اچھی طرح. بسم اللہ الرحمن. تو یہ سٹینڈ جو ہے نیچے رکھ لیں گے. بسم اللہ. 4 گھنٹے ہو گئے ہیں آگ جلائے ہوئے. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن.
تو الحمدللہ ران جو ہے رکھ دی گئی ہے اوون میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوپر سے ڈھک دیں گے. اچھی طرح مٹی لگا کے بند کر دیں گے. تو الحمدللہ ران جو ہے اندر رکھ دیا اور اوپر آگ جلا دیا. آپ اوپر کوئلے بھی رکھ سکتے ہیں. اگر کوئلے نہیں ہیں تو آپ اوپر تھوڑی سی آگ جلا لیں کیونکہ پریشر جو ہے وہ بن جائے, پھر ران جو ہے اچھی طرح پک جائے گی. تو ابھی الحمدللہ 4 گھنٹے کے لیے ہم اسے پکائیں گے. تو 4 گھنٹے کے بعد کھولیں گے انشاءاللہ. بہت مزے کی بنے گی. الحمدللہ دیکھیں ران جو ہے کتنی زبردست پک چکی ہے الحمدللہ. تو اب اسے باہر نکال لیں گے. دیکھنے میں بڑی مزے کی لگ رہی ہے اور منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سریوں کی مدد سے نکال لیں گے. جی یہاں پہ پہلے ہاتھ تھلے کر لیا جیسے زیادہ ذرا ادھر ایتھے ٹھیک ہے ایسا. جی بسم اللہ بسم اللہ. گوشت الحمدللہ بڑا ہی زبردست جو ہے پکا ہے الحمدللہ. بہت ہی مزیدار ویڈیو بھیجنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بولا کہ آپ کے منہ میں پانی آ گیا, تو سچ بتائیں تو ہمارے منہ میں بھی پانی آ گیا. ایسی جو ڈشز ہیں, ایسے کھانے دیکھ کر, اسپیشلی جب باربیکیو کی بات آتی ہے تو ہر انسان کو ہی بہت پسند ہوتا ہے. کباب ہے, باربیکیو ہے یا بریانی ہے, اس ٹائپ کی چیزیں, تھوڑی اسپائسی چیزیں سب کو بہت پسند ہوتی ہیں اور سب کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اتنی خوبصورت ویڈیو بھیجنے کے لیے آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے اور ایک سیگمنٹ شامل کریں گے. واپس آئیں گے پھر مزید بات کریں گے. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya
So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان، 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 يا حبيب. رمضان، رمضان، ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. नाज़रीन, आपके पैगामात को हम शामिल करते चलें। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा नाम ले लूँ क्योंकि टाइम की कमी है, तो पूरे मैसेजेस शायद मैं आपके रीड ना कर पाऊँ। हान ज़मान साहब पाकिस्तान से हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। उसके अलावा शाजिया साहिबा कश्मीर से हमारे साथ कुछ पिक्चर्स इन्होंने शेयर किया, हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। उसके अलावा नकवी साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत सी तस्वीर भी इन्होंने हमारे साथ शेयर की है और ये कहते हैं कि मुर्ग बहुत महंगा हो गया है, 490 रुपये 1 किलो मिल रहा है। तो हमने अपने गेस्ट आए हमारे घर में मेहमान, तो हमने उनके लिए देसी मुर्ग बनाया। और इसी तरह से मोहम्मद काशिफ साहब मौजूद हैं, समर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रफ़ीक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हनीफ़ा साहब, साबर तेजानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए और अपने पैगामात का सिलसिला यूं ही बरकरार रखिए। एक सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर थोड़ी सी हम अपने मौजू पर मज़ीद बात करेंगे।
नाज़रीन, अगर कपल्स की बात करें, शादीशुदा जोड़ों की बात करें तो यूँ कहना चाहिए कि जब तवज्जो नहीं दी जाती, शोहर बीवी पे तवज्जो नहीं देता या बीवी शोहर पर तवज्जो नहीं देती, तो वो एक दूसरे की तवज्जो हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। चाहे वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए आपसे लड़ाई करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, लेकिन उनको लगेगा कि आप उनको रिस्पांस दें। अगर आप एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे को मोहब्बत देंगे, अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के लिए निकालेंगे, तो ये मुश्किल इंशाल्लाह पेश नहीं आएगी। और उसके बाद बच्चों के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, जब बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती, जब वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ़ करेंगे, अगर आप उनको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप, तो वो नेक्स्ट आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो काम करके दिखाएंगे। लेकिन बहुत अरसे तक जब वालिदैन खामोश रहते हैं और कोई रिस्पांस नहीं देते तो बच्चे भी गुस्सा होते हैं और फिर जो है वो किसी तरह से भी वालिदैन की तवज्जो हासिल करेंगे और बहुत अजियत भी आपको करेंगे। बहन भाई से लड़ते भी हैं और बहन भाई से हसादत भी करते हैं। हसद की वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो है वो ये दूसरों की तवज्जो, अपने वालिदैन की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। बच्चों को प्यार दें, मोहब्बत दें। ज़रूर आपने कोई कमी छोड़ दी है जिसकी वजह से आपका बच्चा इस तरह की हरकत करता है। तो आज का प्रोग्राम तो यहाँ पर होगा तमाम। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन ईद के बाद और मेरी तरफ से आपको फिर एडवांस ईद मुबारक। खुदा हाफिज़।